اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت میں کیا بات ہوئی تھی کہ جب شیطان کا کوئی خیال، کوئی وسوسہ، طائف من الشیطان، ایسا وسوسہ جو بار بار آتا ہے، وہ ان کو چھو جاتا ہے تو ایک دم ان کی یاد بحال ہوتی ہے اور وہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کام کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، اور اخوان، اخوان کس کی جمع ہے جی؟ ہاں جی، اخن کی جمع ہے۔ اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو۔ اخوان بھائیوں ہیں جی۔ اخوانہم، اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ۔ ان کے بھائیوں، یا بھائی ہیں جی، ان کے بھائی، یمدون، یمدون ہم، مدہ، یمد، مد کس کو کہتے ہیں جی؟ کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ دو حرکتیں تجوید آپ پڑھتے ہیں، دو حرکتوں کو کہتے ہیں مد اصلی، یعنی کہ یہ پہلی اصل مد یہی ہے کہ ایک حرکت سے دو حرکتیں کیسے بنتی ہیں جی؟ با زبر با ایک حرکت ہے، اور با زبر الف با دو حرکتیں ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں مد اصلی، لیکن ایک مد ہے منفصل، با، جیسے آپ سورہ فاتحہ کے آخر میں جا کے کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، جو یہ دعال لمبا کرتے ہیں، یہ مد منفصل اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو مد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، یعنی کوئی لفظ آپ نے پڑھا، ویسے آپ پڑھ دیں ضالین، اس کا مطلب آپ نے یہ مد نہیں پڑھی، کھینچا نہیں ہے۔ مد نہیں پڑھی کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کھینچا نہیں ہے۔ تو مدہ، اس نے کھینچا، یا مدو، کھینچتے کہاں سے ہیں جی؟ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، مدو کھینچتا ہے، واو نون کھینچتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں، ہم۔ اب یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ایک دم آمنے سامنے آ گئی سمجھنے کے لیے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی، یہ مرکب اضافی بن گیا، مضاف مضاف الیہ۔ ان کے بھائی، ترجمے میں کہا کہ ایک ہی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی نسبت ہو جائے گی۔ یہ کن کے بھائی ہیں؟ ان کے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے، یہ مکمل فعل ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک اس پورے فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے، مضمر، ٹھیک ہے جی، ایک ضمیر اندر چھپی ہوتی ہے، وہ علیحدہ ہے۔ جیسے قتل، اس نے قتل کیا، اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، موجود ہے، وہ نہیں۔
ایک فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی تو یہ ضمیر کیا ہوگی؟ مفعول ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اسم کے ساتھ ضمیر آئی مرکب اضافی کی شکل ہوگی، فعل کے ساتھ ضمیر آئی تو یہ ضمیر مفعول ہوگی۔ وہ کھینچتے ہیں ان کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی یمدون کھینچتے ہیں ہم ان کو۔ کن کے بھائی؟ شیطانوں کے جو بھائی ہیں وہ کون ہیں؟ کدھر سے آئے ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنوں میں سے نہیں ہیں، ہاں جی جنوں میں سے نہیں ہے، کس میں سے ہیں؟ انسانوں۔ شیطانوں میں سے کس کے بھائی؟ شیطانوں کے بھائی انسانوں میں سے جو ہیں وہ کھینچتے ہیں ان کو۔ کس طرف کھینچتے ہیں جی؟ فی الغی، فی کا مطلب کیا ہے؟ یا اب اس کا مطلب بیچ ہی یہاں پہ کرنا چاہیے۔ میں کا مطلب کسی کی چیز، جیسے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، بھنور ہوتا ہے سمندر کے اندر، تو وہ کسی چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ بندہ اس کی جہاز بھی گیا نا اس کے اندر، تو کدھر گیا؟ اندر۔ فی الغی، الف لام خاص، اور غی کا مطلب کیا ہے؟ سوچ لیں جی اس کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت، نہ سرکشی اور نہ بغاوت، اس ٹیڑھ کو کہتے ہیں، ٹیڑھا پن، کجی، یعنی کہ کج روی کو کہتے ہیں۔ ایک ہے سیدھا راہ پہ چلنا، ہدایت، سیدھے رستے پہ چلنا کیا ہے؟ غی کس چیز کے الٹ ہے؟ رشد کا، رشد کا یہ کی ضد ہے، متضاد ہے اس کا۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشد اور غی کو، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ نے تبینہ، واضح کر دیا ہے ہدایت کو اور گمراہی کو۔ ٹھیک ہے جی، ٹیڑھ، کج روی، گمراہی، اس کے سارے مطلب یہی ہوں گے۔ کیا مطلب لکھا جی انہوں نے؟ بغاوت مطلب نہیں ہو سکتا، گمراہی مطلب ہے اس کا، ٹیڑھ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹیڑھا ہو جانا غی کا مطلب۔ تو وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو ان کے بھائی ہیں نا شیطانوں کے، وہ ان انسانوں کو، کون سے انسان؟ جو ان کی مانتے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے گمراہی کے اندر کھینچتے رہتے ہیں۔ مانتے ہیں جو وہی کرتے ہیں نا۔ وہ پٹھانوں والا لطیفہ آپ کو سنایا تھا کہ وہ پٹھان تھا دربان، تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا خان صاحب دفتر کے اندر چلے جائیں۔ اس نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، جانے کی اجازت نہیں۔ تو اس کے پاس بیٹھ گئے، اتنی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس سے پوچھے بغیر اندر چلا گیا۔ تو اس بندے نے دربان سے کہا خان جی مجھے تو آپ نے روک لیا ہے، اس کو نہیں روکا۔ اس نے کہا اس نے مجھ سے پوچھا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتا کہ میں اندر جاؤں کہ نہ جاؤں تو اسے باہر بٹھا لیتا، اس نے پوچھا ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ ہی چلا گیا۔ تو فی الغی یعنی کہ جو ان کے بھائی ہیں نا یہاں پہ دنیا میں، بس ان کی جو بات سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان کو وہ اور گمراہی کے گڑھوں کے اندر کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو ان کی نہیں مانتا ان کے اوپر پھر ان کا زور بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مختلف جگہ پہ مختلف صورتوں میں فرمائی ہے۔ سورہ شورى میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ان پہ شیطان کا جو زور ہے وہ کسی بندے پہ چلتا، جو اللہ کے بندے ہیں، جو شیطان کے بندے نہیں ہیں ان پہ ان کا زور نہیں چلتا۔ ثم لا یقصرون، ثم لا نہیں،
یکسرونا، یہ کا مطلب جی، اور واو نون پیچھے کیا بچ گیا؟ کسر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کمی کو، وعدہ نہیں، کمی، کاٹا۔ کون نماز کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ کسر کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب کر دیتے ہیں؟ نماز میں کمی کر دیتے ہیں۔ اکثر یکسرو یہ باب افعال سے ہے، کسی چیز میں کمی کر دینا، وہ کمی نہیں کرتے ہیں۔ ثم لا یکسرون یعنی ان کو گمراہی میں کھینچ کے لے جانے میں کسی قسم کی کوئی کمی آ جاتا ہے نا جی، شیطان کو رحم آ جائے بندے پہ کہ بہت ہی زیادہ گمراہ کر دیے، حد سے ہی گزار دیا، تو اب تھوڑا سا اس پہ رحم آ جائے، تو شیطانوں کو انسانوں پہ کوئی رحم نہیں آتا۔ بندے کو اپنی آنکھیں خود ہی کھولنی پڑتی ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور اذا جب کیا ہے؟ ظرف جو ہے، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان، جگہ کے بارے میں یا وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بات کس بارے میں ہونے لگی ہے؟ وقت کے بارے میں۔ لم کا مطلب کیا جی؟ نہیں۔ تأتی اصل میں کیا تھا؟ آتا یاتی، کیا تھا جی؟ یاتی وہ آتا ہے، تأتی تم آتے ہو، یا وہ مؤنث آتی ہے، لیکن یہاں پہ تم کے اعتبار سے ہے، تو یہاں پہ کیا تھا؟ تأتی، کیا تھا جی؟ تأتی۔ لم نے کیا کیا؟ تأتی کا مطلب کیا ہے؟ تم آتے ہو، یاتی وہ آتا ہے، عطا وہ آیا، ٹھیک ہے جی؟ تأتی تم آتے ہو، یہ مضارع ہو گیا نا، تو لم آ گیا تو اس نے ترجمے کو کیا کر دیا؟ ماضی میں لے گیا۔ تم آئے، اور اس نے کیا کیا جی؟ لم نے آخری حرف اڑا دیا، اس کا یہ اڑا دی، آخری حرکت کے بجائے یہاں یہ تھی نا، تا زیر تی، تے کے نیچے زیر تھی، آخر میں چھوٹی یہ تھی، اس کو ہی اڑا دی۔ نون ہوتا نون اڑا دیتا، صرف کوئی حرکت ہوتی جیسے زبر زیر پیش تو اس کو اڑا دیتا، تو تأتی کے بجائے کیا رہ گیا؟ تأتی، یہ اڑ گئی، کس کی وجہ سے یہ اڑی؟ لم کی وجہ سے۔ ترجمہ کدھر چلا گیا؟ ماضی میں۔ وَإِذَا لَمْ اور جب نہیں، تأتِہم تأتی تم آئے، ہم ان کو یا ان کے پاس۔ اب یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ ہم آیا تو کیا بن گیا؟ فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہے؟ مفعول بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اذا لم تأتہم بآیۃ، بازر بی کا مطلب اس کے ساتھ لگے گا، تم آئے فلاں چیز کے ساتھ، مطلب میں کہتا ہوں جی کہ فلاں آدمی آیا پانی کے ساتھ، تو مطلب کیا ہے کہ فلاں آدمی کیا؟ پانی لایا، ٹھیک ہے جی؟ فلاں چیز کے ساتھ آنا مطلب وہ چیز لانا۔ اب یہاں پہ تم کی جگہ آپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور آئے کی جگہ کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کر دیتے ہیں؟ لائے، ٹھیک ہے جی؟ یہ با کا ترجمہ ادھر آ گیا، کس چیز کو لائے؟ آیتن،
آیتن نکرہ ہے، کوئی بھی آیت، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، نشانی بھی ہو سکتی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے. اور آیتن گول تے ہے تو اس کا مطلب ایک، واحد. ٹھیک ہے جی. اور زیر آ گئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بھی کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ نکرہ سے، تنوین کی وجہ سے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں لے کے آتے آپ کوئی آیت، کوئی نشانی. وہ تو معجزہ مانگ رہے ہیں، معجزہ لے کے آؤ جی، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ. یہاں پہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ. اور ایسے ہی کہتے رہتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ بحث ہو جائے دو بندوں کے درمیان. آپ نے سنی ہوگی سٹوری، اس نے کہا جی کہ چھلانگ ماریں گے دونوں، پہاڑ سے کھڑے ہو گئے، جو زندہ بچ گیا اس کا رب سچا ہے. تو سکھ نے لگائی چھلانگ تو اس نے کیا کہا؟ یا گرو. تو وہ نیچے گرا تو کسی درخت کے ساتھ جا لگا، بچ گیا. تو مسلمان نے ماری چھلانگ، اس نے کہا یا اللہ جی. تو رستے میں گیا تو کہتا ہے گرو جی آپ بھی دھیان دینا تھوڑا سا. مسلمان ایسا ہی تھا. تو وہ کہتا ہے جی کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاؤ تو تب مانیں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اٹیچ ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک کرامت جوڑی ہوگی ان کے ساتھ کہ جی شیر آ گیا، کوئی سانپ نے یہ کر دیا، فلاں ہو گیا جی، بادل آ گئے، زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی، یہاں پہ کوئی فلاں پانی میں فلاں تاثیر ہے. کچھ نہ کچھ کو کرامت جوڑتے ہیں. یہ انسانی نیچر ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں لے کے آئے آپ ان کے پاس؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں کو آپ معجزہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہاں جی. جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے تو انہوں نے کیا کہا جی؟ اب ان کا دماغ ہے نا، وہ سمجھتے ہیں شاید کالو. تو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا جی؟ لولا. لولا کا مطلب ہے کیوں نہیں. لولا اجتبیتہا، بیتا ہاں، اجتبا یجتبی، باب افتعال. ٹھیک ہے جی. اجتبا کا کیا مطلب؟ اسی سے اسم فاعل ہے اس کا مجتبا. مجتبا کس کو کہتے ہیں جی؟ چنا ہوا، سلیکٹڈ. ٹھیک ہے جی. جیم واو با اس کی روٹ ورڈز ہیں. تو اجتبیتا کیوں نہیں تا، آپ نے. اجتبیتا، اجتبا چنا، ہاں جی. تا آپ نے، ہا فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی تو کیا ہے؟ اس کو. آپ نے اس کو قالو لولا قالو لو لجتبیتہا، تو کیوں نہیں آپ نے خود ہی کوئی چن لیا، خود ہی کیوں نہیں لے کے آ گئے؟ ہاں جی. قالو لو لجتبیتا، آپ نے اجتبا چنا اس کو. کس کو جی؟ ہاں کس کی ضمیر ہے؟ آیتن کی ضمیر ہے جو اوپر ہے. قالو لو لجتبیتہا، تو انہوں نے کہا جی کہ خود ہی کیوں نہیں چن لیا اس معجزے کو، خود ہی کیوں نہیں لے آئے. یہ ان کے دماغ میں کیا خرابی تھی، یہ ابھی ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. کوئی معجزہ، کوئی کرامت. معجزہ کون دکھاتا ہے جی؟ نبی. کرامت کدھر سے ملتی ہے؟ غیر نبی سے، کسی نیک آدمی سے کوئی چیز سامنے آ جائے.
نہ معجزہ کسی نبی کے قابو میں ہے یا کنٹرول میں ہے یا اختیار میں ہے، اور نہ کرامت کسی ولی کے اختیار میں ہے۔ میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، آپ یہ لفظ پکا کر لیں تو انشاءاللہ شرک سے محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، یاد رکھ لیں آپ، لا فاعل ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ۔ فاعلہ یاد رکھیے گا، یہ لائے نفی جنس ہو گیا، کیوں؟ اسم کے آخر میں ایک زبر آ گئی ہے، لا ریبہ، لا الہ، کوئی بھی معبود کی نفی، لا ریبہ شک کی نفی، لا فاعلہ فاعل کوئی بھی فاعل نہیں ہے، ولا مؤثرہ اور کوئی بھی نہیں ہے کسی چیز کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا، فی الحقیقت حقیقت کے اندر، الا اللہ ما سوائے اللہ کے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر، ان کا یہ جملہ ہے۔ یہ اگر آپ کے دماغ میں آ جائے کہ فاعل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو شرک والا معاملہ ہی ختم، چھٹی۔ تو معجزہ دکھانے والا فاعل کون ہے؟ اللہ جی، فاعل اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو کرامت دکھانے والا فاعل کون ہے؟ اللہ، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو کافر یہ سمجھ رہے تھے یا وہ گمراہ لوگ کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خود کوئی معجزہ دکھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی خود ہی کیوں نہیں کوئی ایک ادھی معجزہ دکھا دیں، آپ کیوں نہیں دکھاتے معجزہ؟ تو خود ہی کوئی ایک سلیکٹ کر لیں اس چیز کو ہمارے لیے، خود لے کے آ جائیں کوئی۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، قل آپ فرما دیجئے، انما بے شک، اور یہ حصر کے لیے آتا ہے، باقی کاموں کو چھوڑ کے اس پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، انما اتبع، ہاں جی، اتبع یتبع، باب افتعال، اتبع اس نے پیروی کی، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، اور اتبع الف کس کے لیے جی؟ میں کے لیے۔ نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، الف جو ہے حمزہ اس کے لیے۔ بے شک میں، اتبع پیروی کرتا ہوں، کس چیز کی کرتا ہوں پیروی؟ ما موصولہ، جو کچھ، یوحا اوحا یوحی وہ وحی کرتا ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے، مجہول پیسو۔ مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو، کس نے وحی کی اس کا ذکر نہیں، ما جو کچھ وحی کی جاتی ہے، یہ مجہول مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قل انما اتبع ما یوحی، جو کچھ وحی کی جاتی ہے، الیہ، الہ کا مطلب کیا جی؟ کی طرف، اور یا متکلم الیہ میری طرف، ٹھیک ہے جی۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ میری، الیہ
میری طرف، ما یوحا الیہ قل انما اتبع ما یوحا الیہ، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حسر، میں تو بس، یہاں پہ اس کو بس شامل کر لیں، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اس وحی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا جی؟ لاٹھی تھی، اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ کو کہ اس لاٹھی کو کہاں پہ مارو؟ پھینکو نہیں جی، دریا پہ مارو، سمندر پہ، پھینکنے والی بات بھی ہے، سمندر پہ مارو۔ اب وہ تو کھڑے حضرت موسیٰ لاٹھی سمیت سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، لیکن مار نہیں رہے لاٹھی، آج خود لاٹھی نہیں ماری دریا پہ۔ اب وہ بندے کھڑے ہیں، پیچھے سے فوج آ گئی، فوج جب فرعون کی نظر آئی تو انہوں نے کیا کہا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارو بھائی لاٹھی سمندر پہ۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، سمندر دو ٹوٹے ہو گیا، سارے پار چڑھ گئے۔ پھر وحی کی، ہمیں مارو، پھر مارے، پھر آپس میں مل گئے۔ تو وحی کیا ہے؟ ما یوحا الیہ، جو معجزہ ہے یا جو آیت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرما دیں ٹھیک ہے اس کرسی کو ہاتھ لگاؤ، ایسے ہاتھ ڈالو، بغل میں نکالو گے تو چمکتا ہوا ہوگا، لاٹھی پھینکو گے اژدھا بن جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد جب وہ صندوق سکینہ جو تھا، وہ جب سورہ بقرہ کے آغاز میں حضرت طالوت کا اور جالوت کا قصہ ہے، جب طالوت علیہ السلام کو انہوں نے بنا دیا بادشاہ، تو نشانی کیا تھی کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور وہ آ گیا، فرشتے لے کے آئے اس کو، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رکھا ہوا تھا۔ تب کسی نے عصا اٹھا کے نہیں مارا، خود تلواریں لے کے تو لڑنے پڑا۔ قل انما اتبع ما یوحا الیہ، کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، من ربی، من سے رب، ربی یا متکلم یہاں پہ بھی آ گیا، میرے رب کی طرف سے، جو کچھ میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ میں آج خود کوئی معجزہ دکھانے والا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ بات کیا سمجھائی انہوں نے کہ فاعل کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بس میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے۔ ہاذا، یہ دس، ہاذا جی کیا ہے؟ ہاذا بصائر، ہاذا بصائر، بصائر بصارت سے، بصیرت سے، ایسی چیز جو آنکھیں اور دماغ جو ہے اس کو کھول دے، نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ کیا لکھا، ترجمہ کیا لکھا ہے جی اس بصائر کا یہاں پہ؟ سوج کی، ہاں جی، سوج مین کے نظر، سوج ہی کر لیں اس کا ترجمہ آپ۔ یہ سوج ہے، سوج، سب سوج بوجھ، سوج بوجھ، یعنی جو چیز آنکھیں کھول دے، دماغ کھول دے بندے کا۔ آذا بصائر، بصائر مین کہ یہ آیات جو ہیں یہ اصل میں یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو وحی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بصائر من کی طرف سے ربی کم، رب کیا جی؟ اس میں کم کیا ہے؟ ضمیر ہے، کیا بن گیا جی؟ مفعول کدھر سے بن گیا؟ اسم کے ساتھ مضاف، مضاف الیہ بن گیا۔ ایسے ترجمہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے یہ سوجھ بوجھ ہے، عقل، ہوش مندی ہے، وہدن، اور ہدن کیا ہے جی؟ ہدایت ہے، رہنمائی۔ ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے کو، یعنی رہنمائی، راہ رستے کو کہتے ہیں، اور نمائی کیا کہتے ہیں؟ کس کا مطلب ہے نمائی؟ دکھانے کو۔ رہنما یعنی رستہ
دکھانے والا فلاں آدمی رہنما ہے، یعنی رستہ دکھانے والا ہے. کوئی آدمی آ جائے جی یہاں سے ڈوگ باول بخش جانا ہے، تو اس کی ہدایت کیا ہے یا رہنمائی کیا ہے کہ ہم اس کو وہ راہ دکھائیں کہ یہ راہ جاتا ہے کہاں پہ؟ ڈوگ باول بخش. ھذا بصائر من ربکم وہدی، اور ہدایت ہے ورحمۃ، اور یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بصائر جو لکھا ہوا ہے نا، یہ قرآن کے بارے میں ھذا بصائر، یہ قرآن جو ہے یہ آنکھیں کھول دینے والا ہے، سوجھ بوجھ ہے آپ کے رب کی طرف سے، ہدایت ہے ورحمۃ، اور رحمت ہے کس کے لیے؟ لام زیر لی کے لیے، اسم کے ساتھ آیا ہے. قومن، ان لوگوں کے لیے ہے. کون سے لوگ جی؟ یؤمنون، یؤمنون، یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، واو نون، آمنا یؤمنو، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے اور سوجھ بوجھ ہے یہ قرآن جو ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے. پڑھ لیتے ہیں جی. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، قاف کا قلقلہ کرنا ہے، لا یقصرون. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی